یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے۔ کتاب کی ریکارڈنگ ابدی زندگی اور اخروی زندگی، پیج نمبر 19۔ ٹاپک ہے انسان کے اعمال کا تجسم اور جاویدانگی۔ قرآن کریم اور رہبران دین کے فرامین اور احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ نہ فقط انسان ہمیشہ رہنے والا اور جاوید ہے، بلکہ اس کے اعمال و آثار بھی محفوظ ہوتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے۔ انسان عالم قیامت میں اپنے تمام اعمال و آثار کو مصور اور مجسم شکل میں دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا۔ اچھے اعمال و آثار نہایت حسین، خوبصورت اور لذت بخش شکل میں مجسم ہوں گے اور سرور و لذت کا باعث بنیں گے، مگر انسان کے برے اعمال نہایت بدصورت، وحشتناک، مہیب و اذیت ناک شکل میں مجسم ہوں گے اور درد و رنج اور عذاب کا باعث بنیں گے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے عدل الہی بحث سماعات کی طرف رجوع کیجیے گا۔ یہ بریکٹ میں ہے، بریکٹ بند۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی 3 آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ آیت ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 30۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ ترجمہ: وہ دن جب انسان اپنے نیک کام کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا، اسی طرح برے کام کو بھی وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور برے کام کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوتا۔ اس آیت میں تصریح ہے کہ انسان یقیناً اپنے نیک کام ہی کو مطلوب اور محبوب صورت میں دیکھے گا اور اپنے برے کام کو بعینہ ہی ایسی صورتوں میں دیکھے گا جن سے اس کو نفرت و وحشت ہوگی۔ چاہے گا کہ اس سے فرار کر جائے یا اس صورت کو اس سے دور کیا جائے، لیکن وہ جگہ فرار کر سکنے کی جگہ نہ ہوگی اور نہ ہی انسان کے عمل کو انسان سے جدا کیا جا سکے گا۔ اس عالم میں مجسم شکل میں حاضر ہو جانے والا انسانی عمل اس کے وجود کے ایک حصے اور جزو کی طرح ہوگا جو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف، آیت نمبر 49۔ دنیا میں انجام دیے ہوئے ہر عمل کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ اس آیت کا مفہوم اور معنی بالکل پہلی آیت والا ہے۔ سورہ زلزال، آیت نمبر 6 تا 8۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس دن انسان باہر آئیں گے تاکہ اعمال کی نمائش گاہ عمل میں ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام انجام دیا ہے اسے قیامت میں دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برا کام انجام دیا ہوگا اس کو بھی اس جگہ دیکھے گا۔ انسان باقی و دائمی ہے۔ انسان کے اعمال و آثار بھی محفوظ، باقی اور جاوداں ہیں۔ عالم آخرت میں انسان دنیاوی زندگی میں کمائی ہوئی چیزوں، اخلاق اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ یہ کمائی، اعمال اور اخلاق حیات اخروی میں ہمیشہ کے لیے اس کا اچھا یا برا سرمایہ اور نیک یا برے ساتھی ہوں گے۔ پیج نمبر 21۔
ابدی زندگی اور اخروی زندگی۔ احادیث مبارکہ۔ مسلمانوں کا ایک گروہ کافی دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور دیگر باتوں کے ضمن میں آپ سے نصیحت کی خواہش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند جملات ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک جملہ یہ ہے: ابھی سے آخرت کے لیے اچھے رفقا اور ساتھیوں کا انتخاب کریں، اس لیے کہ عالم آخرت میں انسان کا کردار اور عمل ہی بصورت جسم اس کے زندہ ساتھی ہوں گے۔ حیات جاوید کا قائل: مومن انسان اپنے خیالات، اخلاق و عادات اور اعمال چال چلن میں ہمیشہ پوری توجہ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زود گذر دنیاوی امور میں سے نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں انسان کی اپنی اگلی دنیا میں بھیجی ہوئی چیزیں ہیں اور اسے اسی سرمایے کے ساتھ عالم آخرت میں زندگی گزارنا ہوگی۔ نمبر 7، دنیاوی اور آخروی زندگی کی مختلف اور مشترک صورتیں۔ دنیاوی اور اخروی زندگی کی مشترکہ چیزیں یہ ہیں کہ دونوں زندگیاں حقیقی اور واقعی ہیں اور دونوں زندگیوں میں انسان خود سے اور اپنی متعلقہ چیزوں سے آگاہ ہے۔ دونوں زندگیوں میں لذت و تکلیف، خوشی و غمی اور سعادت و شقاوت ہے۔ جبلت و سرشت خواہ حیوانی ہو یا انسانی، دونوں جگہ کار فرما ہے۔ دونوں زندگیوں میں انسان اپنے بدن، قد و قامت اور اعضاء و جوارح کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ دونوں زندگیوں میں فضا اور اجرام ہوں گے، لیکن ان میں بنیادی فرق بھی موجود ہے۔ یہاں سلسلہ توالد، تناسل، بچپنا، جوانی، بڑھاپا اور موت ہے، وہاں نہیں۔ یہاں ضروری ہے کہ کام کرے، بیج ڈالے اور مناسب اسباب مہیا کرے، وہاں بیج کا پھل کاٹے اور دنیاوی اسباب کا نفع حاصل کرے۔ یہ جگہ عمل اور کام کی جگہ ہے اور وہ عالم حساب و کتاب کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے عمل اور حرکت کی سمت بدل کر مقدر کو تبدیل کر سکنے کا امکان ہے، لیکن آخرت میں نہیں۔ یہاں پر موت و حیات کی آمیزش ہے۔ ہر حیات ایسے مادے کے ہمراہ ہے جس میں حیات فاقد ہے۔ علاوہ ازیں مردہ سے زندہ پیدا ہوتا ہے اور زندہ سے مردہ، جیسا کہ بے جان مادہ خاص شرائط کے ساتھ جاندار اور جاندار بے جان میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر آخرت میں محض زندگی کار فرما ہے۔ وہاں مادی جسم بھی جاندار ہے، زمین و آسمان بھی جاندار ہیں، وہاں کا باغ و میوہ انسان کے مجسم اعمال کی طرح سے جاندار ہیں، وہاں کی آگ اور عذاب بھی ذی شعور اور آگاہ ہیں۔ دنیا میں اسباب و علل اور خاص زمانی شرائط کی حکمرانی ہے، حرکت اور کمال کی طرف سے سفر تکامل کا وجود ہے، مگر عالم آخرت میں صرف ملکوت الہی اور ارادہ الہی کا ظہور ہے۔ اس دنیا میں انسان کا ادراک، اس کا شعور اور آگاہی اور بطور مطلق دیکھنا اور سننا دنیا سے زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرے لفظوں میں پردے اور حجاب عالم آخرت میں انسان کے سامنے سے اٹھا دیے جائیں گے اور انسان اپنی باطن بین نگاہوں سے حقائق اور ادراک کرے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ سورہ قاف آیت نمبر 22۔ ہم نے اب پردے تجھ سے اٹھا لیے ہیں، پس آج تیری نظر خوب تیز ہے۔ اس دنیا میں خستگی و ملال خصوصاً یکسانیت کی وجہ سے کار فرما ہیں۔ انسان کی حالت کسی شے کو گم کرنے والے کی طرح ہوتی ہے جو ہمیشہ اپنی گم کردہ شے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ جب کوئی چیز مل جائے
تو خیال کرتا ہے مقصود مل گیا ہے اور اسی پر خوش ہو جاتا ہے، مگر کچھ دیر بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں جو مطلوب تھا، تو دلگیر ہو جاتا ہے اور پھر کسی نئی شے کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں انسان ہر اس چیز کا طالب ہے جو اس کے پاس نہیں، اور اس چیز سے بیزار ہونے لگتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ مگر اخروی دنیا میں دل کی گہرائیوں اور فطرت و شعور کی عمق سے جس چیز کو چاہتا تھا اور جسے اپنی گمشدہ متاع حقیقی سمجھتا تھا، یعنی دربار رب العالمین میں جاویداں اور ابدی جانتا تھا، اس کو پا لیتا ہے، لہٰذا اسے کسی قسم کا ملال و خستگی و پریشانی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے لا یبغون عنہا حولا، سورہ کہف آیت نمبر 108 108، یعنی دنیا کے برعکس آخرت میں انسان تبدیلیوں اور جدید ماحول کے طالب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اگرچہ اہل بہشت ہمیشہ بہشت ہی میں رہیں گے لیکن کبھی سیر نہیں ہوں گے، علاوہ وہاں جو چیز چاہیں گے ارادہ الہی سے اسی وقت ان کے لیے پیدا ہو جائے گی، لہٰذا ایسی چیز کی آرزو انہیں پریشان نہیں کرتی جو ان کے پاس نہیں۔ قرآنی استدلال: اگرچہ قیامت پر ہمارے ایمان و اعتقاد کا سرچشمہ قرآن کریم اور گفتار انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، اور ضروری نہیں کہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے استدلال قائم کیا جائے یا علمی شواہد و قرائن بیان کریں، لیکن چونکہ قرآن کریم نے خود ہی مطلب کو اذہان کے قریب کرنے کے لیے استدلال کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے اذہان از روئے استدلال اور براہ راست بھی قیامت کا اعتقاد پیدا کریں، ہم بھی مختصراً ان دلائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ قرآنی استدلال در حقیقت منکرین قیامت کے اشکالات کا جواب دیں۔ بعض میں یہ بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں، یہ در حقیقت ان کا جواب ہے جو قیامت کو امر ناممکن سمجھتے تھے۔ بعض آیات اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ اسی دنیا میں قیامت کے مشابہ چیزوں کا وجود تھا اور ہے، اور ایسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد انکار کا کوئی جواز نہیں۔ بعض آیات اس سے ایک درجہ اور آگے کی بات کرتی ہیں اور وجود قیامت کو لازم اور ضروری امر اور خلقت حکیمانہ کا ایک قطعی اور یقینی نتیجہ قرار دیتی ہیں۔ بنابراین قیامت کے بارے میں استدلال کرنے والی تمام آیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی سورہ یاسین آیت نمبر 78-79 میں ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِیمٌ قُلْ یُحْیِیہَا الَّذِی أَنشَأَہَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَہُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، وہ ہر مخلوق سے آگاہ ہے۔ یہ آیت اس کافر کے جواب میں ہے جس نے بوسیدہ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرم کر کے پاؤڈر کی صورت بنا کر ہوا میں بکھیر دیا اور پھر کہا ان کے بکھرے ہوئے ذرات کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن جواب میں کہتا ہے وہی جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا۔ انسان کبھی اپنی قدرت و توانائی کو معیار بنا کر امور کو ممکن اور ناممکن میں تقسیم کرتا ہے۔ جب کسی کام کو اپنی طاقت و تصور سے ماورا پاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کام کا ہو جانا ذاتاً ناممکن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بشری طاقت کے معیاروں کو دیکھتے ہوئے تو یہ کام ناممکن ہے، لیکن قوت اور طاقت کے معیاروں کے پیش نظر جس نے پہلی بار مردہ جسم میں زندگی کو پیدا کیا
آپ کیا کہیں گے؟ اس طاقت کے معیارات کے لحاظ سے یہ امر ممکن اور قابل انجام ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں الہی طاقت کی بنیاد پر قیامت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تمام آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خدائے عادل و حکیم کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت موجود ہو اور اس کی مشیت کی راہ میں کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلی بار حیات تو خلقت کا معجزہ اس مشیت سے سرزد ہوا اور اس نے عالم انسان اور حیات کو پیدا کیا، دوسری مرتبہ بھی قیامت میں انسان کو زندہ کرے گا۔ وہ آیات پھر یہ نمبر 2، وہ آیات جنہوں نے نمونوں کا ذکر کیا ہے، یہ آیات بذات خود دو حصوں میں منقسم ہیں۔ الف، وہ آیات جن میں ماضی کے ایک خاص واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں ایک مردہ نئے سرے سے زندہ ہوا، جیسے وہ آیات جو حضرت ابراہیم کے قصے میں آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا، پروردگار، تو مردہ کو کس طرح زندگی دیتا ہے، مجھے دکھا دے۔ جواب میں فرمایا، کیا اس پر تیرا ایمان نہیں؟ کہا، کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے، اطمینان قلب کا خواہش مند ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ 4 پرندے لے کر ان کا سر قلم کر دو، بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر پرندوں کو بلاؤ، دیکھو گے کہ خدا کے امر سے پرندے زندہ ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ ایسی آیات جن میں کسی استثنائی اور غیر معمولی واقعے جیسے واقعہ ابراہیم کو بنیاد نہیں بنایا گیا بلکہ نظام شہود اور موجود پر استناد کیا گیا ہے، جس میں ہمیشہ زمین اور جڑی بوٹیاں موسم خزاں اور سرما میں مردہ ہو جاتی ہیں، پھر موسم بہار میں نئی زندگی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طول عمر میں بارہا آپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ زمین تر و تازگی اور شادابی کے بعد موت کی طرف بڑھتی ہے اور اس پر افسردگی چھا جاتی ہے، پھر موسم کی تبدیلی سے ماحول بدل جاتا ہے اور زمین، درخت اور پودے اپنی حیات نو کا جامہ پہن لیتے ہیں۔ عالم کے کلی نظام میں بھی یہ عالم خاموشی اور افسردگی کی طرف چلا جائے گا۔ سورج، چاند، ستارے سب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ تمام عالم موت کی آغوش میں ہوگا، لیکن یہ موت دائمی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف عالم کے تمام موجودات نئی وضع اور جدید کیفیت کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم انسان اس وقت ایسی زندگی پر زندگی گزار رہے ہیں جو 365 دنوں میں موت و حیات کا ایک دور طے کرتی ہے۔ چونکہ معمولاً ہماری عمر 50-60 سال اور زیادہ سے زیادہ 100 سال یا کچھ زیادہ ہوتی ہے، ہم درجنوں بار نظام موت و حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ دیکھ کر کہ زمین مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہوتی ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے، ہمیں تعجب اور حیرانگی نہیں ہوتی۔ اگر فرض کریں کہ انسان کی عمر چند ماہ ہوتی جیسے بعض حشرات الارض کی عمر ہے، بالفرض ہم ان پڑھ بھی ہوتے اور پڑھنا لکھنا نہ جانتے، تاریخ زمین اور گردش سالانہ کے بارے میں آگاہ نہ ہوتے، ہم نے زمین کی موت اور تجدید حیات کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا، تو ہم کبھی یقین نہ کرتے کہ زمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ مسلم امر ہے کہ ایک مچھر جو موسم بہار میں پیدا ہوتا ہے اور خزاں اور سردیوں میں مر جاتا ہے، اس کے لیے جدید زندگی کا تصور مفہوم نہیں رکھتا۔ کیا درخت میں رہنے والا کیڑا اور ایک باغ میں رہنے والا مچھر جس کی تمام دنیا وہی درخت اور باغ ہیں تصور کر سکتا ہے؟ یہ درخت اور یہ باغ ایک عظیم تر نظام کے جزو و تابع ہیں جس کا نام مزرعہ اور کھیت ہے، اور اس کا مقدر کھیت کے مقدر سے وابستہ ہے، اور یہ کھیت بھی ایک اور نظام کے تابع ہے جس کا نام شہر ہے۔ یہ شہر بھی ایک بڑے نظام یعنی صوبے کے تابع ہے۔ صوبے کا نظام بھی تابع مملکت ہے اور
نظام مملکت زمین کے کلی نظام کے تابع ہے اور نظام زمین سورج کے نظام کے تابع ہے۔ ہمیں کیا معلوم، شاید یہ نظام شمسی تمام ستارے اور کہکشاؤں اور ہر وہ چیز جسے ہم نظام طبیعت سمجھتے ہیں ایک کلی تر اور عظیم تر نظام کے تابع ہو، اور فطرت اور طبیعت کے گزشتہ کرداروں اور اربوں سال کی عمر جس کا ہمیں علم ہے صرف ایک موسم یا موسم کے ایک دن کے برابر ہو، جو ایک بڑے نظام کا حصہ ہو، اور یہ موسم جو کہ حیات و زندگی کا موسم ہے ایک نئے موسم میں تبدیل ہو جائے جو خاموشی اور افسردگی کا موسم ہو۔ پھر یہ نظام کلی جس کا ایک جزو نظام شمسی ستارے اور کہکشاں ہیں زندگی کو ایک نئی صورت میں پھر سے شروع کرے۔ انبیاء اور رسول نے خدا کی جانب سے ہمیں تمام جہان کی بربادی و خرابی کے بعد زمین میں ایک جدید نظام کے تحت مردوں کے زندہ ہونے کی خبر دی ہے۔ چونکہ متعدد دلائل سے ہمیں ان کی سچائی کا علم ہو چکا ہے، اس لیے تمام عالم کی تباہی کے بعد ایک کلی تجدید حیات اور نئی زندگی کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے زمین پر موت اور حیات کے نظام کی مثال اس لیے پیش کرتا ہے کہ ہم اسے ایک کلی حیات کا ادنیٰ نمونہ سمجھیں اور قیامت کے امور کو غیر ممکن نہ سمجھیں، اور اسے ان نظاموں اور آفرینش کی روایات سے خارج قرار نہ دیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، قیامت نئی زندگی کا نام ہے۔ تجدید حیات وہ چیز ہے جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الربیع فاکثروا واذکروا النشور، جب موسم بہار کو دیکھو تو قیامت کا ذکر زیادہ کرو، یعنی موسم بہار قیامت کی ایک روشن مثال اور نمونہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، این بہار نوز باد برگ ریز، ہست برہان بر وجود رست خیز، آتش و باد و ابر و آب و آفتاب، رازها را می برآیند از سر آب، در بهاران سرها پیدا شد، هرچه خورده است این زمین رسوا شد، بردمد آن از دهان و از لبش تا پیداید اید ضمیر و مذهبش، رازها را می کنند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بدهکار۔ پتوں کے جھڑنے کے بعد یہ نئی بہار قیامت کے وجود کی دلیل ہے۔ آگ، ہوا، پانی، بادل اور دھوپ، یہ سب چیزیں سراب میں رازوں کو افشا کر دیتی ہیں۔ بہار میں سر نکلنے لگتے ہیں اور زمین نے جو بھی چیز کھائی تھی نکال دیتی ہے، اور رسوائی ہوتی ہے وہ اپنے لبوں اور منہ سے پھونکتی ہے، اور اس طرح اس کا مذہب اور اس کا ضمیر وجود میں آتا ہے۔ حق رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جب برآں بیچ اگنا چاہتا ہے۔ دیوان الشمس میں مولانا رومی فرماتے ہیں، فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیاں باشد، کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد۔ جب تو نے ڈوبنا دیکھ لیا ہے تو پھر ابھرنا بھی دیکھ لے۔ سورج اور چاند کے ڈوبنے میں کیوں کر نقصان ہو سکتا ہے؟ کون سا بیج ایسا ہو سکتا ہے جو زمین میں دفن ہونے کے بعد نہ اگا ہو؟ پھر تو انسان کے بارے میں کیوں کر ایسا سوچتا ہے؟ وہ آیتیں جو موت و حیات کے
موجودہ مشہور نظام پر استناد کرتی ہیں بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے واللہ الذی ارسل الریح فتثیرُ سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9۔ خدا وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، بادل کو پراگندہ اور دگرگوں کیا، پس ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے گئے اور مردہ زمین کو زندہ کیا۔ قیامت میں زندہ ہونا بھی اسی طرح سے ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ سورہ حج آیات نمبر 5 تا 7۔ زمین کو دیکھ رہے ہو کہ افسردہ و مردہ اور ساکن ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے بارش برسائی پس حرکت میں آتی ہے اور ہر قسم کی نباتات پیدا کرتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ذات خدا برحق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ قیامت بدون شک آنے والی ہے اور قبریں رہنے والوں کو خدا اٹھائے گا، اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ قیامت بدون شک آنے والی ہے اور قبریں رہنے والوں کو خدا اٹھائے گا۔ وہ آیات جن میں اس قیامت کو عالم ہستی کے اس نظام موت و حیات سے خارج نہیں سمجھا گیا جس کے نمونے ہم زمین میں دیکھ رہے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہم نے فقط 2 پر اکتفا کیا ہے۔ اس قسم کی آیات کا پہلی قسم کی آیات سے فرق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کے قادر ہونے پر ہی تکیہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس محسوسات کی زندگی میں اس سے مشابہ نمونوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی محسوسات کی دنیا میں اللہ کی قدرت کا جلوہ ایسی صورت میں بھی ظہور پذیر ہوا ہے۔ ج تیسری قسم ان آیتوں کی ہے جو قیامت کو ضروری اور قطعی امر قرار دیتی ہیں اور قیامت کے نہ ہونے کا لازمہ اللہ کی ذات کے بارے میں ایک ناروا اور محال امر سمجھتی ہیں۔ اس مطلب کو 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک طریقہ عدل الہی کا ہے، یعنی خداوند عالم اپنی ہر مخلوق کو وہی کچھ عنایات کرتا ہے جس کی وہ مستحق ہے۔ دوسرا طریقہ حکمت الہی کا ہے، یعنی خداوند عالم نے مخلوق کو ایک ہدف اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ موجودات عالم کو ان کے لائق کمال اور ممکنہ مقصد کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر قیامت ابدی زندگی، دائمی سعادت اور اخروی جزا و سزا نہ ہو تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے اور ایک طرح کا ظلم ہے جو خدا کی نسبت سے محال ہے۔ اسی طرح کہتا ہے اگر جاوداں زندگی اور ابدی انجام موجود نہ ہو تو خلقت عبث اور کھوکھلی ہوگی، جبکہ عبث اور بیہودہ کام خدا کے لیے محال ہے۔ وہ آیات جو عدل الہی اور حکمت خداوندی پر استناد کرتے ہوئے خدا کی جانب بازگشت اور جاوداں زندگی کو حتمی قرار دیتی ہیں، تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم قرآن کریم کی 2 صورتوں میں سے 2 آیات کا ذکر کریں گے جن میں عدل الہی اور حکمت خداوندی دونوں پر استناد کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ صاد میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ جو لوگ راہ خدا سے منحرف ہو چکے ہیں اور سزا کو بھول چکے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں روز قیامت کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ خیال کہ خلقت بلا فائدہ ہے ان لوگوں کا ہے جن کو حقیقت سے عناد ہے، پس وائے ہو ان لوگوں پر آتش جہنم سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو خدا معاد و انبیاء پر ایمان لائے اور اچھے کام انجام دیتے ہیں مفسدوں کی طرح قرار دیں گے یا پرہیزگاروں کو بدکاری کی طرح سمجھیں گے؟ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں خدا کا حکیم اور خلقت کا حکیمانہ ہونا مذکور ہے اور دوسری آیت میں عدل الہی اور خلقت کے عادلانہ ہونے کا بیان ہے۔ سورہ مبارکہ جاثیہ آیت نمبر 21 and 22 میں اس طرح سے آیا ہے: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولیتجزی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ کیا بدکاروں کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ایمانداروں اور اچھے کام کرنے والوں کی طرح قرار دیں گے جبکہ ان کی زندگی و موت یکساں ہے؟ ان کا یہ حکم برا حکم ہے۔ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق پیدا کیا ہے نہ باطل اور بلا فائدہ، اس لیے کہ ہر شخص اپنے کیے کی جزا و سزا تک پہنچ جائے۔ ان پر ظلم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان دو آیات میں سے پہلی میں عدل الہی اور دوسری میں حکمت خداوندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوسری آیت کے ذیل میں دوسری مرتبہ عدل الہی کو قیامت کا ہدف اور مقصد قرار دیا گیا ہے۔ وضاحت: ان دو اصولوں کے بارے میں یہاں وضاحت ضروری ہے کہ عدل الہی کا تقاضا کیوں جاویداں زندگی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اس محدود زندگی کے بعد ابدی زندگی نہ ہو جس میں ہر شخص اپنے اعمال کے دائمی نتیجے تک پہنچ جائے، تو پھر عالم اور انسان کی خلقت عدل الہی اور حکمت خداوندی کی روح سے کیوں بے فائدہ ہے؟ ہم عدل الہی سے آغاز کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ آڈیو میں